کریٹو کمنٹس کے تمام دوستوں کو محبت برا سلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ بچوں کی تربیت کے چند رہنما اصول لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، جو وقت اور زمانہ بدل رہے ہیں تو بچوں کی تربیت کے رنگ ڈنگ نئے تقاضے کرنے لگے ہیں۔ اس وجہ سے بچے اور والدین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کشمکش کا شکار ہیں۔ جیسا کہ بچوں کی تربیت کے لیے پہلی درسگاہ ماں اور باپ ہی تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے ان دونوں کا بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی بات توجہ سے سننا اور ایک دوسرے کا احترام کرنا بے حد ضروری ہے۔ بچہ سب سے زیادہ دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر مشترکہ خاندان نظام ہے تو دیگر جڑے ہوئے تمام رشتوں کو اپنے ہر عمل کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ وہی سب کچھ مستقبل میں کرے گا جو وہ دیکھ رہا ہے، خواہ آپ اس کو کتنا بھی کسی بات سے کیوں نہ روک لیں۔ جو اس نے دیکھا ہے وہ کرنا ناگزیر فطرت ہے۔ یہ بھی بچے کو جس بات سے مسلسل روکا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے تجسس بن جاتی ہے، اور وہ اپنے تجسس کی تسکین یا کھوج کے لیے اس عمل کو دہراتا رہتا ہے۔ بچوں کو خوف یا لالچ دے کر کام کرنے کی طرف آمادہ مت کریں، ورنہ وہ ساری عمر خوف یا لالچ کے زیر اثر زندگی گزار دے گا، مزید دشواریوں کا شکار ہو جائے گا اور آپ کو بھی اس کا حصہ بنا لے گا۔ اس پر اپنے کسی قسم کے نظریات مسلط مت کریں۔ اس کا زمانہ دوسرا ہے اور آپ کا دوسرا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانہ اپنی تہذیب ساتھ لاتا ہے، اور ہمیں اس کے مطابق تعلیم بھی دینی ہے اور تربیت بھی۔ تعلیم نے تو وقت کے ساتھ ساتھ کسی حد تک اپنے معیارات بدل لیے ہیں، مگر تربیت ابھی بھی ماضی کی پرستش میں مشغول ہے۔ تعلیم اور تربیت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بچے کو اسکول اور ٹیوشن بھیج کر ہم اس کی تربیت کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، بلکہ علمی تقاضے پورے کر رہے ہیں۔ علمی تقاضوں کی پہلی سیڑھی والدین، خاندان، دوست احباب۔ بچوں کے دوست ان کے خاندان کے رویے اور اعمال ہیں۔ جو بچہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود، ملنے ملانے اور کھانے پینے کے دوران سیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈراتے ہیں، سو جاؤ بلی آ جائے گی، جن آ جائے گا، یا اس کو کسی چیز کا لالچ دیتے ہیں، اور یوں اس کے ذہن میں کچھ کرنے کے لیے ڈر اور لالچ جگہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح بچے نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا اعتماد اس کی اپنی ذات پہ بحال کرنا تربیت کا سب سے اہم نقطہ ہے، اور ذات پہ اعتبار تب آتا ہے جب وہ اپنے کام آپ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جو وہ بڑا ہونے لگے تو اس سے وہ کام جو وہ کر سکتا ہے کروائیں، تاکہ وہ خود مختار ہونا سیکھے، اور یوں اس کا اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ وہ جتنا جلد خود مختار اور پر اعتماد ہوگا، اتنا ہی جلد اور بہترین عملی زندگی میں شامل ہونے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن ہم اپنے بچوں سے ان کا اپنا کام کروانا بھی شاید چائلڈ لیبر سمجھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی ان کے سارے کام کر دیں۔ اس طرح وہ عمر بھر یہی توقع کرتا رہتا ہے کہ اس کے کام دوسرے کریں۔ کچھ والدین تو انہیں اپنی ذات کے گرد اتنا محو کر لیتے ہیں کہ اس کا اعتماد عمر بھر انسانوں سے اٹھ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، بچوں کی نفسیات سے جڑا ایک اور اہم نقطہ کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو گھر میں چیزوں کو بکھیرنا اور غلطیاں کرنا ایک عام سی بات ہے، مگر ہم اسے مار کر یا ڈانٹ کر منع کر دیتے ہیں۔ خوف سے وہ سہم تو جاتا ہے، مگر غلطی کرنا اس کی جبلت میں ہے۔ موقع ملتے ہی وہ غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ اب چونکہ اسے گھر میں تو منع کر دیا گیا ہے، اب وہ کسی کے گھر جا کر یا اسکول جا کر انہی غلطیوں کو دہرائے گا۔ تب ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نتیجتاً ہم اس پہ مزید سختی کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ گھر میں غلطیاں نہیں کرے گا تو یقیناً باہر جا کر کرے گا، کیونکہ اس نے عملی زندگی کو غلطیوں سے ہی سیکھنا ہے۔ اس کو گھر میں غلطی کرنے دیں، اور اس کا نتیجہ جب سامنے آتا ہے اول تو وہ اسی سے ہی سیکھ جاتا ہے کہ اب اسے یہ کام نہیں کرنا۔ تب اگر آپ اس کو سمجھا دیں گے، دیکھا ایسا کرنے سے یہ ہو گیا، تو وہ خود محتاط ہو جائے گا۔ بچے کو اجنبی جگہوں پر لے کر جائیں، اجنبی لوگوں سے ملاقات کروائیں، تاکہ اسے جگہ کے بدلنے اور نئے لوگوں سے مانوس ہونا اور انہیں قبول کرنا آ جائے۔ لوگوں اور خصوصاً اجنبی اور نئے افراد کے سامنے اس کی رہنمائی کم سے کم کریں۔ ہم یہی سب سے زیادہ کرتے ہیں بدقسمتی سے، تاکہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے بچے ہمارے کتنے کنٹرول میں ہیں، مگر مستقبل قریب اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے۔ جو ہی بچہ ذرا طاقتور ہوتا ہے تو وہ کسی بھی صورت اس کنٹرول سے بغاوت کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کی عزت نفس ہوتی ہی نہیں ہے۔ بچے کو ممکن اور ضروری حد تک آزادی دے، کیونکہ سیکھنے
کا عمل آزادی کا تقاضا کرتا ہے۔ بچے کا جسم کھیل کود یا اچھلنے کودنے کا تقاضا کرتا ہے، جو اس کی ذہنی و جسمانی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ کھیلوں میں شمولیت کریں۔ اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ والدین اس کے ساتھ کھیل کود کا حصہ بنے۔ آج کے دور کی بات کی جائے تو بچے کارٹون بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ کارٹون کہانیوں میں سب رشتے ہوتے ہیں جو بہت آئیڈیل صورت میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنے والدین اور دوسرے رشتوں کو بھی اس آئیڈیل صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب نہیں دیکھتا تو اس آئیڈیل کے قریب جو بھی شخصیت لگتی ہے اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کے آئیڈیل کو کم از کم سمجھنے کی کوشش ضرور کریں۔ جب آپ بچے سے بات کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، اسے وقت دیں گے تو وہ اپنے تصور کی تصویر آپ کے سامنے خود بنا دے گا، لیکن اس سب کے لیے آپ کو وقتی طور پر اس کے ذہنی معیار تک آنا ہوگا، یعنی وقتی طور پر بچہ بننا ہوگا۔ بچے میں قوت برداشت پیدا کریں۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک بچہ آ جائے تو ہم اپنی بات چھوڑ کر اس کی بات سننے لگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اسے کہیں کہ پہلے ہم بات مکمل کر لیں تب آپ اپنی بات کیجیے گا۔ یوں اس میں تہذیب گفتگو پروان چڑھتی ہے اور قوت برداشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ لڑکے اتنی سست روی سے بڑے ہوتے ہیں کہ بچپن کا عرصہ لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ لاڈ پیار حاصل کر لیتے ہیں، لیکن طبی لحاظ سے بھی یہ بات اہم ہے کہ لڑکیاں جلد بڑی لگنے کی وجہ سے کم توجہ کا شکار ہو کر چڑچڑی ہونے لگتی ہیں۔ ان کے بچپن کا چڑچڑاپن توجہ کا طلبگار ہے۔ ناظرین محترم، جب بچے ذرا چلنے اور بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو چڑچڑے ہو کر ہاتھ اٹھانا ایک عام سا رویہ ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مارتا یا مارتی ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مار رہے ہیں۔ وہ چونکہ ابھی روانی سے بول نہیں سکتے، تیزی سے بھاگ نہیں سکتے، گویا اپنی لسانی و جسمانی حفاظت اور دفاع نہیں کر پا رہے ہوتے، جب وہ کسی بات سے زچ ہوتے ہیں تو یہ دفاعی رد عمل اختیار کرتے ہیں، تب ان کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس موقع پہ آپ بھی اسے فوری طور پر تھپڑ مار دیں گے تو ممکن ہے آپ کے اس عمل سے وہ تشدد سیکھ لے کہ جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ بھی مارنا شروع کر دے، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی کے خلاف کا رد عمل تشدد دکھایا ہے۔ اس لیے ان نازک مراحل سے بہت نزاکت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ناظرین محترم، سب بچے ایک جیسی توجہ کے طالب اور مستحق ہوتے ہیں۔ بڑے بچے کو مسلسل بڑا اور چھوٹے کو مسلسل چھوٹا کہہ کر ان کی ذات کی نفی مت کیجیے۔ دونوں کو جینے کا برابر کا حق ہے۔ ان سے چند سال بڑا ہونے کی وجہ سے ان کا حق مت چھینیے۔ ماں کی گود کو تربیت کی پہلی دستگاہ کہا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے مشرقی معاشروں میں بیٹی کی تربیت کرتے وقت ہم سسرال کا نقشہ خود ہی اس کے ذہن میں بنا دیتے ہیں، اور اس تربیت گاہ سے میکے و سسرال سب کو شکایات ہوتی ہیں۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ خوف کے سائے تلے ایک مجبور اور نفسیاتی بیمار زندگی گزارنے کی تیاری کا عمل ہے، لہٰذا یہاں سے ایک نفسیاتی بیمار سماج کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے اگر بچی کی تربیت اچھی کی ہے تو اسے اپنے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے دیں۔ نئی جگہ، نیا ماحول، نئے لوگوں سے مانوس ہوتے کچھ وقت لگتا ہے۔ اگر یہ تربیت کا حصہ رہا ہو تو وہ جلد گھل مل جاتی ہے اور اس ماحول کو قبول کرنے لگتی ہے۔ اس طرح ایک مطمئن لڑکی ایک تربیت یافتہ نسل پیدا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید منفرد اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے YouTube چینل کریٹو کومنٹس کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔